السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی الساحل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ، چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اگسنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا، آقا سوار آقا۔ مجدار میں آ کے ناؤ پھنسی ہے، دے ہاتھ کے ہو جاؤں پار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ مجبور ہوں میں تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ یا رسول اللہ ایک طرف عدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو گوتا لگے ہاتھ دو، ایسے کو ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد، یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ما المدد، یا غوث اعظم پیر ماں۔ معینہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ، یا خواجہ بطفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلیل کرم کشاں۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، ہماری اور آپ کی آج کی یہ دوسری محفل ہے۔ کل کے گفتگو میں بھی میں نے یہ بات آپ لوگوں کے گوشے گزار کی تھی کہ یہ پروگرام، یہ محفل ذکر شہدائے کربلا، جتنے مرد حضرات بذریعہ موبائل اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ مسجد کے قریب ہیں تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں خانہ خدا میں تشریف لے آئیں۔
اس لیے کہ گھر میں دیکھنے کا اہتمام عورتوں کے لیے، مسجد میں مردوں کا اہتمام ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب تک یہاں بندہ بیٹھے گا ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، بلا کسی شک و شبہ کے ہمارے گھروں سے بہتر خدا کا گھر ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ سنا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے فرمایا، یہ سورہ سبع مثانی یعنی بار بار تلاوت کی جانے والی سورہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں جب مصلی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر قوم مسلم قرآن کو مضبوطی سے تھامے اور آیت قرآنی سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل نکالے تو یقین مانو دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس کا حل قرآن کے اندر نہ ہو۔ خود حدیث پاک میں آیا کہ اگر بندے کو کثرت تلاوت کی وجہ سے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو بے مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں کتنے رموز ہے؟ سورہ فاتحہ کی یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو جن پر تیرا غضب ہوا اور بہکوں کا۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، بہت سے انسان ایسے ہوں گے جو سیدھے راستے پر چلنے والے، ہدایت یافتہ، انعام یافتہ ہوں گے، اور بہت سے بندے ایسے ہوں گے جن پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ بہکے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینی، اے دلوں کے پلٹنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم کر دے۔ قرآن کریم جو کہ کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جب نازل کیا تو ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب قرآن، اس میں شک کی جگہ نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا ھدی للناس، کہ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو نازل کرنے والا، جس میں اللہ کا کلام و ارشاد محفوظ ہے، فرماتا اس میں ہدایت متقیوں کے لیے، پھر فرماتا ہدایت لوگوں کے لیے۔ تو اے بار الہ اب تو بتا، تیرے ہدایت یافتہ بندے کون ہیں؟ تو پروردگار عالم فرمائے گا، اس کے آگے پڑھ لے سمجھ میں آئے گا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اس میں ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
جو خدا بند قدوس کو بے دیکھے مانتے ہیں، جو جنت و جہنم کے وجود کو مانتے ہیں، جو میزان و پل صراط کو مانتے ہیں، جو قبر کی حقیقتوں کو مانتے ہیں، ہدایت اس میں ان لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر بات کو مخصوص نہیں کیا کہ غیب کس کا، اللہ کا غیب کہ مصطفیٰ پیارے کا غیب، مطلق فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، دین ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہدایت یافتہ بندہ وہی ہے جو اللہ کے غیب کو بھی مانے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب دار رسول مانے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت و اپنے فضل سے تمام غیوب کا علم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنے بندوں کو جو درس دیا ہے کہ تم جب اللہ سے دعا مانگو اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی، تو یہ دعا کرنا صراط الذین انعمت علیہم، کہ پروردگار ان لوگوں کا راستہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو ہدایت یافتہ بندے ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ چلانا اور ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت کرنا جن پر تیرا غضب ہوا، جو بہکے ہوئے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سیدھے راستے کا لبادہ تو پہنے ہوں گے، جو نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں قرآن تو ہوگا، جن کے ہاتھوں میں تسبیح تو ہوگی، جن کے بغل میں مصلی تو ہوگا، مگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے، وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک چڑیا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس چڑیا نے حضرت سلیمان سے کہا، اے اللہ کے نبی سلیمان، آپ کے امتی نے میرے شوہر کا شکار کر لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس شکاری امتی کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں اور فرماتے، کیا تو نے اس چڑیا کے شوہر کو قتل کیا؟ کیا تو نے اس کا شکار کیا؟ عرض کرتا حضور ہماری شریعت میں تو شکار کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ برجستہ چڑیا نے کہا کہ حضور آپ اس سے پوچھیں جب یہ شکار کرنے آیا تھا تو کس لبادے میں آیا تھا، یہ شکار کرنے آیا تھا تو کس ہولیے میں آیا تھا، یہ شکار کرنے آیا تھا تو شکاری لباس پہن کے نہیں آیا تھا، یہ تو اللہ والا بن کر کے آیا تھا، یہ تو پرہیزگار بن کر کے آیا تھا۔ چڑیا نے یہ سوچا کہ پرہیزگار اللہ والے یہ کسی کو اذیت و تکلیف نہیں دیتے، اگر یہ شکاری کے لباس میں آتا تو ہرگز میرا شوہر اس کے قریب نہ جاتا۔ بلا تمثیل مسلمانوں کہ آج کا زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ جو ایسا دور ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کے تعلق سے یہ دعوے داری کرے گا کہ میں حق پر ہوں، میں سیدھی راہ چلنے والا ہوں، مگر کسی کی نماز دیکھ کر کے، کسی کی تسبیح و تحلیل دیکھ کر کے، کسی کی کثرت تلاوت قرآن دیکھ کر کے اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لینا یہ سیدھے راستے پر ہے تو ان لوگوں کے راستے پر ہے کہ نہیں جس راستے پر حضرت ابو بکر ہے، جس راستے پر حضرت عمر ہے، جس راستے پر حضرت عثمان غنی ہے، جس راستے پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ ان لوگوں کے راستے پر ہے تو یقیناً یہ انعام یافتہ لوگوں کے اندر ہے۔ اگر اس کا راستہ ان لوگوں کے راستے سے ہٹ کر کے ہے تو یہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پروردگار فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کے جیسا کہ ایمان لانے والوں نے ایمان لایا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسا کہ احمقوں نے ایمان لایا۔ اس آیت کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خلفائے راشدین کے تعلق سے نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ ابو بکر ایمان لائے ہیں، جیسا کہ عمر ایمان لائے ہیں، جیسا کہ عثمان اور علی ایمان لائے ہیں۔ اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے کہ جیسا صحابہ نے ایمان لایا ویسا تم ایمان لاؤ۔ تو اب بات یہاں پہ واضح ہوتی ہے مسلمانوں کہ سیدھے راستے پر آج کے زمانے پہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جو خلفائے راشدین کے راستے پر ہوگا، جو صحابہ کے راستے پر ہوگا، جو تابعین اور بزرگان دین کے راستے پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جو کہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ساری باتوں کو واضح طور سے بیان فرما دیا ہے، اور حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی فضیلتوں کو بیان کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بیان کر دیا۔ آپ جو ہے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے دین کے تعلق سے فتنہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، اور خصوصاً خلفائے راشدین کے تعلق سے، خصوصاً شیخین کریمین کے تعلق سے، جس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا جیسا مجدد ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ان کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ خدا بند قدوس کا بے پناہ فضل و کرم ہے، مگر ضرورت اس بات کی بھی ہے مسلمانوں کہ ہم خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اختلافی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں، اور فقط انہی علماء کی تقاریر کو سنیں جن کا تعلق مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو، جن کا تعلق مسلک اہل سنت سے ہو۔ کسی اور کی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں تھوڑا سن کر کے دیکھیں کیا کہتا ہے، تھوڑا سن کر کے دیکھیں کیا کہتا ہے۔ ہمیں کرنی وہ ہے جو ہم کریں، مگر سامنے والے کے نظریات کیا ہیں ہم وہ تو دیکھ لیں۔ ایک بزرگ تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بد مذہب آتا ہے، آ کر کے کہتا حضور میں قرآن پڑھتا ہوں سن لو۔ آپ اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، پھر وہ سامنے آ کر کے کہتا ہے اچھا حضور ایک حدیث بیان کرتا ہوں سن لو۔ آپ اٹھتے ہیں، اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور دروازے کو بند کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بد مذہب چلا جاتا ہے۔ جب آپ حجرے کے باہر آتے ہیں تو مریدوں نے کہا کہ حضور وہ قرآن پڑھنے کی بات کر رہا تھا، آپ نے اس کے منہ سے قرآن نہیں سنا، وہ حدیث پڑھنے کی بات کر رہا تھا، آپ نے اس کے منہ سے حدیث نہیں سنی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بد مذہب تھا، اگر اس کے منہ سے میں قرآن کو سنتا، اگر اس کے منہ سے میں حدیث کو سنتا، اور اگر میرے دل کے اندر یہ بات آ جاتی کہ یہ تو قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے، اسی وقت میرا ایمان و اعمال سب تباہ ہو جاتا۔ اس لیے اس کے منہ سے میں نے قرآن کو سننا بھی پسند نہیں کیا، اور اس کے منہ سے میں نے حدیث کو سننا بھی پسند نہیں کیا۔ مگر آج ہماری عوام کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ہر کسی کی سنتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں نا کہ کس طریقے سے پلمبر اور کس طریقے سے جو ہے کس طریقے سے یہ دنیا دار انجینئر لوگ جو ہے اب دین کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے، اور لوگوں کے اندر حدیث طیبات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ جو حدیث کو سمجھتے نہیں وہ حدیث پڑھتے ہیں، جو حدیث کے رموز و اوقاف کو سمجھتے نہیں وہ حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اور عوام کو کیا کہ عوام فقط اتنا سنتی ہے کہ یہ حدیث پڑھ رہا ہے، مگر حدیث کے اقسام انہیں معلوم نہیں ہوتی ہے کہ حدیث قولی کسے کہتے ہیں، حدیث فعلی کسے کہتے ہیں، حدیث تقریری کسے کہتے ہیں، حدیث حسن کیا ہوتی
ہے, حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے, حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے, وہ حدیث کے اقسام کو جانتے نہیں. فقط وہ اتنا سن لیتے ہیں کہ ارے بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے, بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے, مگر حدیثوں کے اندر بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں مسلمانوں. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, اگر کبھی کوئی بات سننا ہو تو ایسے عالم سے سنو جو عاشق رسول ہو, اگر کبھی دین سیکھنا ہو تو ایسے سے سیکھو جو عاشق رسول ہو, اگر کبھی قرآن سننا ہو تو ایسے سے سنو جو عاشق رسول ہو. ہر کسی سے قرآن سیکھنے کی اور قرآن سننے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھتے چلے آئیں, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنے اللہ سے یہ دعا کرو, اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اچھا آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طریقے سے دین کے اندر لوگ فتنے کو پیدا کرتے ہیں. اسی ایک آیت پاک, یہی سورہ فاتحہ ہے. جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا. ہم فقط اتنا کہتے, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا, مگر کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے. اب دیکھیے مسلمانوں, اس کے اندر غلطیاں کتنی ہیں, اس کے اندر بات کتنی ہے کہ تم جب یہ کہتے ہو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, تو شروع میں تو شروع آ گیا, اللہ کے نام سے شروع ہوا کہاں, اس کے بعد رحم والا ہے. اور لفظ ہے کیا چیز ہے معلوم ہے, لفظ ہے کا مطلب یہ کہ ابھی آپ یہاں پہ موجود ہیں, تھوڑی دیر پہلے تھے نہیں اور تھوڑی دیر کے بعد رہو گے نہیں. مطلب یہ کہ پروگرام ختم ہوگا آپ یہاں سے چلے جاؤ گے, فقط پروگرام کے لیے, اس محفل کو سننے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہو. اللہ نہایت رحم والا کا مطلب یہ کہ اللہ پہلے بھی رحم والا تھا, ابھی بھی رحمت والا ہے اور ہمیشہ رہے گا. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ رحمت والا ہے, مطلب یہ کہ ابھی رحمت والا ہے, پہلے تھا کہ نہیں معلوم نہیں اور بعد میں رہے کہ نہیں معلوم نہیں. تو اس طریقے سے مسلمانوں, اسی لیے علماء اہل سنت اپنی عوام سے اس بات پر زور دیتے ہیں, فقط اپنے عالم سے سیکھا کرو, اپنے عالم کی سنا کرو, کسی اور غیر کی سننے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہم نے قرآن کے اندر دیکھا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے, جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں, نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور بہکے ہوئے کا. تو اب بندہ اللہ سے یہی سوال کرتا ہے کہ پروردگار ہم نے تجھ سے التجا کی ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. تو اب تو ہمیں بتا ہم کن بندوں کی پیروی کریں, ہم کن بندوں کے راستے پر چلے, تیرے وہ مخصوص بندے, تیرے وہ مقبول بندے جن پر تو نے انعام کیا ہے, ان کا پتہ بتا دے, ان کا راستہ بتا دے. تو خدا بندے قدوس قرآن میں رہنمائی ہماری کرتا ہے, انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ اللہ کا انعام انبیاء کی جماعت پر, صدیقین, شہداء و صالحین کی جماعت پر ہوا. وحسن اولئک رفیقا, یہ بہترین دوست ہے. اب دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے. اللہ نے انبیاء کی جماعت کو گنایا, اللہ نے صدیقین کی جماعت کو گنایا, اللہ نے شہداء و صالحین کی جماعت کو گنایا, پھر آخر میں فرمایا وحسن اولئک رفیقا, یہ تمہارے بہترین دوست ہے. مطلب یہ ان کے راستے پر چلو اور ان سے دوستی کیا کرو. جب تم ان سے دوستی کرو گے تو سیدھا راستہ چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سنو. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, اگر تو خدا سے ہم نشینی چاہتا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا کر, اس لیے کہ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھے گا. اگر تو سنگ دل سنگ مرمر بھی ہوگا تو اللہ کا ولی تجھے چمکتا ہوا ہیرا بنا دے گا. اور اسی طریقے سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یک ساتھ صحبت باولیاء بہترد صد سالہ تات بیریا, کہ ایک لمحے کے لیے اگر تم اپنے پیر کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ, کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ, تو یہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وحسن اولئک رفیقا, کہ یہ بہترین دوست ہیں.
ان سے دوستی کرو، ان کے دامن کو پکڑو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ قرآن کو دیکھتے چلے جاؤ مسلمانوں، اللہ نے انبیاء کی جماعت کو گنایا، صدیقین شہداء صالحین کی جماعت کو گنایا، پھر تعلیم دی، درس دیا، سبق دیا کہ اچھے دوست ہیں ان سے دوستی کر لو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی مسلمانوں، ولی کی بارگاہ میں وہ بندہ جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ولی کے دامن کو وہ بندہ تھامے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ولی سے محبت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور ولی کو برا وہ کہے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کے احکام کی پاسداری جس کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ بہر کیف مسلمانوں، اللہ نے ہمیں یہ دعوت دی کہ سیدھے راستے پر چلو، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر۔ اب اللہ نے یہ بتا بھی دیا انعام یافتہ انبیاء کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے۔ صدیقین میں سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خلیفہ اول ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے مسلمانوں جن کے فضائل میں اللہ نے قرآن کی کئی آیتوں کو نازل کیا ہے۔ آپ وہ ہیں جن کی فضیلتوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات کو فرما دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہیں۔ آپ کا ایمان لانے کا واقعہ صحابہ کرام کے اندر آپ کو ایک امتیازی حیثیت یہ حاصل تھی کہ آپ نے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے، ایمان کو قبول کرنے سے پہلے زمانے جہالت میں بھی آپ نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی ہے، آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سر کو نہیں جھکایا ہے۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ بھی صحابی، آپ کے ماں باپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، آپ کے پوتا پوتی بھی صحابی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے مسلمانوں کہ آپ کے ایمان کا اعلان کرنے سے پہلے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد جب آپ چلنے پھرنے جیسے ہوئے، آپ بولنے چالنے جیسے ہوئے، آپ کے والد ابو قحافہ ایک مرتبہ آپ کو بتکدے میں لے گئے اور لے جانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو، ان کی عبادت کیا کرو۔ حضرت ابو بکر بت کو دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے یہ ہمارا معبود ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھ میں بھوکا ہوں مجھ کو کھانا کھلا دے، دیکھ میں ننگا ہوں مجھ کو کپڑا پہنا دے، دیکھ میں تجھ کو مارتا ہوں تو اپنے آپ کو بچا لے۔ اتنا کہہ کر کے آپ ایک پتھر اٹھا کر کے اس بت کی طرف مارتے ہیں جس سے اس کی ناک ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو قحافہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کی والدہ روکتی ہے اور کہتی اسے مارنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ہاتف غیبی کی آواز میں نے سنی تھی کہ یہ ابو بکر وہ ہے جو نبی آخر الزمان کے دین میں داخل ہوں گے اور ان کے پہلے خلیفہ بننے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان کا اعلان کرنے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے اندر کوئی عادت جو ہے ایسی نہیں تھی جو بے تہذیب ہو۔ آپ بڑی شرافت کی زندگی گزارا کرتے تھے، بڑی پارسائی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ملک شام کی طرف آپ گئے تھے تجارت کے لیے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، راستے میں آپ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ چاند و سورج ہے آپ کی گود میں آ جاتا ہے، جیسے ہی آپ کی گود میں آتا ہے حضرت ابو بکر چاند و سورج کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اب خواب تھا، بڑا عجیب خواب ہے کہ چاند و سورج گود میں آ گیا۔ اسی وقت بیدار ہوتے ہیں، قریب ایک راہب تھا، گرجا گھر تھا، اس راہب کے پاس جاتے ہیں، اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب راہب خواب کو سننے کے بعد پوچھتا ہے پہلے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ ارشاد فرمایا مکے کا رہنے والا ہو۔ کس قبیلے سے ہو؟ بنو ہاشم خاندان اور قبیلے سے ہو۔ کاروبار کیا کرتے ہو؟ تجارت کرتا ہوں، تجارت کے لیے ملک شام جا رہا تھا۔ اتنا سننے کے بعد راہب کہتا ہے ابو بکر مبارک ہو، اس لیے کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مکے میں ایک نبی ہوں گے جنہیں انبیاء محمد
محمد الامین کے نام سے یاد کریں گے، جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، تم ان کے دین کے اندر داخل ہونے والے ہو۔ وہ اللہ کے آخری رسول ایسے ہیں جن کے توسل سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ میں نے توریت میں ان کے فضائل کو پڑھا ہے، میں نے زبور و انجیل میں ان کی عظمتوں کو پڑھا ہے، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، مگر عیسائیوں کے ڈر سے اپنے ایمان کو میں نے چھپایا ہے۔ اب یہ تعبیر سننے کے بعد اب دل کی حالت بدلتی ہے۔ حضرت ابو بکر اب تجارت کے لیے شام نہیں جاتے ہیں، مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ جب مکہ واپس آتے ہیں اب حضور کی جستجو میں نکلتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ابو بکر جلدی کرو، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاؤ۔ عرض کرتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، غیب دار رسول کہتے ہیں ابو بکر تم نے شام میں جو خواب دیکھا ہے، اب راہب نے جو تعبیر بتائی ہے وہ تمہارے رسول کا معجزہ ہے، وہ تمہارے رسول کا معجزہ ہے۔ اب یہاں پہ نکتے کی ایک بات سنتے ہوئے چلو مسلمانوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول کائنات کو ما کانا وما یکون کا علم ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد کے تمام علوم کو جانتے ہیں، کتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، کتنے جہنم میں جانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس وقت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبد خضرا کے اندر سے ہمیں اور آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نواسے کی محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے یار غار کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سن بھی رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو تسبیح و تحلیل کیا کرتے ہیں اور علم غیب مصطفیٰ کا وہ انکار کرتے ہیں، تو اس حدیث کے تعلق سے وہ کیا کہیں گے جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ معجزہ دکھاتے ہیں، آپ کوئی معجزہ دکھا دو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تم نے شام میں جو خواب دیکھا وہ میرا معجزہ ہے، اور راہب نے جو تعبیر بتائی ہے وہ میرا معجزہ ہے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر کلمہ پڑھ کے دامن اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کبھی جدائی اختیار نہیں کی ہے۔ حضرت ابو بکر کی شان وہ شان ہے مسلمانوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہو، کہ جب بندہ کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اس دروازے سے بلاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں نماز پڑھنے والا باب صلاۃ سے جنت میں بلایا جائے گا، روزہ رکھنے والا باب ریان سے جنت میں بلایا جائے گا، صدقہ دینے والا باب صدقات سے جنت میں بلایا جائے گا، جہاد کرنے والے مجاہد کو باب جہاد سے جنت میں بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی ان تمام نیکیوں کو گناتے ہیں۔ حضرت ابو بکر موجود تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ان تمام دروازوں سے بلا لے؟ میرے آقا فرماتے ابو بکر مجھے یقین ہے کہ وہ تم ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے ہر دروازے سے تمہیں بلائے گا اور تمہارے لیے جنت کا ہر دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہو، تنہا ابو بکر کا احسان ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن ابو بکر کو دیا جائے گا، اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھ کو نفع دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ کی اگر مقام کو دیکھنا ہو، آپ کی عظمتوں کو دیکھنا ہو، اب یہ ایک پگلا نکلا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اس خبیث کو یہ نہیں معلوم، پہلے وہ اپنے نسب کو دیکھ لے، پہلے وہ اپنی ولدیت کو دیکھ لے کہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے جو شیخین کے ایمان کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور جو شیخین کے اعمال کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، اب فتح مکہ کے بعد
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام بتوں کو اپنی چھڑی سے توڑتے چلے جا رہے تھے، اپنے عصے سے توڑتے چلے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آیا باطل بھاگا اور باطل کو ایک دن بھاگنا ہی تھا۔ سارے بت توڑ دیے گئے۔ ایک بت تھا جو بڑی اونچائی پر تھا، بہت اونچائی پر وہ بت رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کے اس بت کو توڑ دو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے علی تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ بار نبوت کے بوجھ کو ابو بکر کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو لوگ حضرت ابو بکر کے اوپر حضرت علی کو فوقیت دیتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے۔ حضرت علی کی عظمتی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، حضرت علی کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان ہے، ہماری اولادیں قربان ہے۔ حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ مگر پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اللہ نے سب کو مقام دیا ہے، سب اپنے اپنے مقام کے مالک ہے، سب اپنی اپنی فضیلتوں کے مالک ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور نے کیا فرمایا؟ علی ابو بکر کے علاوہ بار نبوت کے بوجھ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب واقعہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی ہجرت کا اعلان مکے میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، قریش مکہ کا ظلم و ستم بڑھا، ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ کئی صحابہ ہجرت کر گئے، رسول کائنات کو اجازت نہیں تھی۔ جب ہجرت کی اجازت ہوئی ہے، حضرت ابو بکر نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب آپ ہجرت فرمانا مجھے اپنے ساتھ لے لینا، مجھے اپنی رفاقت اور معیت عطا کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ہجرت کا حکم ہوا، تو ہجرت کا حکم ہوتا بھی کیسے ہے کہ دیکھیے مسلمانوں، جس شمع کی حفاظت خدا کرتا ہے دنیا کی بھوک سے وہ شمع بجھتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کاشانہ مبارک کے اندر جلوہ گر ہے، رات میں استراحت فرما رہے ہیں۔ کفار مکہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیا جاتا ہے، نوجوان آدمیوں کو لے کر کے کاشانہ مبارک کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، ہاتھوں کی زنجیر بنا لیتے ہیں کہ محمد جب فجر کے لیے اٹھیں گے اور نماز کے لیے جانے لگیں گے ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ ان کا مخلوق کو کیا معلوم کہ جس جان کی حفاظت خدا کر رہا ہے دنیا کا طوفان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے پیارے رسول اسی وقت آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا علی اب میرے بستر پہ تم سو جاؤ، یہ میری چادر تم اوڑھ لو، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان لوگوں کو یہ امانتیں واپس کر کے کل سویرے سویرے تم بھی روانہ ہو جانا، تم بھی مدینے آ جانا۔ اب اللہ کے نبی کاشانہ مبارک سے نکلتے ہیں، کفار چاروں طرف سے کاشانہ پاک کو گھیرے ہوئے ہاتھوں کی زنجیر بنائے ہے کہ آنے جانے والا گرچہ رات کا اندھیرا ہے مگر اگر کوئی گزرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَّيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور پڑھ کر کے ان کفار کی طرف پھونک دیتے ہیں اور ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جانے والے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر ان کے بیچ سے نکلے ایسے تھے کہ جیسے نور نکل رہا ہے، ان کے بیچ سے نکل کے چلے جاتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر کے مکان پہ جاتے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ کہ ہجرت کے لیے چلنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ابو بکر تم سوئے نہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ جب سے میں نے سنا ہے کہ ہجرت کرنی ہے ہر رات آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کس رات اللہ حکم دے دے، اس رات اللہ حکم دے دے۔ اب ہجرت کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں، مکے سے نکل کر کے جب غار ثور پہ جاتے ہیں، غار ثور جن لوگوں نے دیکھا ہے تقریباً 500 یا اس سے زیادہ 5000 فیٹ اونچی پہاڑی کے اوپر وہ غار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، پیارے آقا جب ریت پہ پیر رکھا کرتے تھے، قدم ناز جب ریت پہ رکھتے تھے تو ریت پہ نشان نہیں آتا تھا مگر جب پتھر پہ رکھتے تھے پتھر موم
گم ہو جاتا تھا، اور وہ نشان پاک مصطفیٰ جو ہے، قدم پاک مصطفیٰ پتھر پہ آ جایا کرتا تھا۔ جب پہاڑ چڑھنے کی بات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، میں اپنے کندھوں پر بیٹھال کر کے آپ کو لے کے چلوں گا۔ حضرت ابو بکر تھے کیسے جانتے ہو؟ آپ لمبے قد کے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے، آپ کا رنگ گورا تھا، آپ کی پیشانی چوڑی تھی، دبلا پتلا بدن ہے، مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے وہ پوری پہاڑ چڑھتے ہیں۔ پہاڑ چڑھنے کے بعد جو ہے غار ثور میں جانے کی بات آتی ہے تو پہلے باہر حضور کو رکاتے ہیں کہ پرانا غار ہے، میں پہلے جا کر کے اندر صفائی کر لوں، کہیں کوئی مضر جانور ہوگا جو میرے سرکار کو تکلیف دے دے، جو میرے سرکار کو اذیت پہنچا دے۔ اندر جا کر کے پورے غار کی صفائی کرتے ہیں، اور صفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چادر تھی وہ چادر پھاڑ پھاڑ کر کے جتنے سوراخ کے سارے سوراخ کو آپ بند کر دیتے ہیں۔ ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، آپ اپنی ایڑی سوراخ پہ رکھ دیتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ میرے آقا اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سرکار آرام فرمانے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ حفاظت کیسی کرتا ہے کہ جب یہ دونوں صاحب غار کے اندر گئے، اللہ نے حکم دیا درخت کو، درخت غار کے منہ پہ آ گیا۔ اللہ نے حکم دیا مکری کو، مکری درخت پہ آ کے جالا بنا دیتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کبوتر کو، کبوتر آ کر کے جالے میں اس درخت پہ گھونسلہ بنا کر کے اس پہ انڈے دے دیتا ہے۔ کفار مکہ تعاقب کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے تھے۔ ایک نے کہا کہ تھوڑا غار کے اندر دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ دونوں غار کے اندر ہو، تو دوسرے نے کہا کیسے احمق و بے وقوف ہو، اگر غار کے اندر کوئی جائے گا تو ٹہنی ٹوٹی ہوگی، جالا ٹوٹا ہوگا، یہ انڈے پھوٹے ہوں گے، یہ سب صحیح سلامت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کفار کے پیر دکھنے لگے تھے، جب پیر دکھنے لگے حضرت ابو بکر کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ دل جو دھڑک رہا تھا وہ اپنی جان کے لیے نہیں، وہ جان مصطفیٰ کے لیے دھڑک رہا تھا کہ کفار اگر دیکھ لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کو وصیت پہنچا دے۔ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ہجرت کے پورے راستے میں حضرت ابو بکر کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی حضور کے دائیں چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، یہ سفر کا کون سا طریقہ ہے کہ کبھی آگے پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں بائیں ہوتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، کوئی دشمن پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ پہ اپنی جان کو قربان کر دو۔ پھر دل کے اندر بات آتی ہے کہ دشمن آگے سے بھی آ سکتا ہے تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ آپ پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ پھر دل کے اندر خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں بائیں سے بھی آ سکتا ہے تو میں دائیں بائیں اسی لیے چلتا ہوں۔ اتنی محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا اسی ہجرت کے راستے میں ایک واقعہ اور ہوا تھا، آپ نے شراکا کا نام سنا ہوگا۔ یہ شراکا اس وقت تک کے دامن اسلام میں آئے نہیں تھے، یہ شراکا وہی ہے جو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ان کی وفات ہوتی ہے، جن کے لیے سونے کے کنگن کو مصطفیٰ پیارے نے جائز قرار دیا تھا۔ جب مکے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو اہل مکہ قریش مکہ نے اعلان کیا جو ابو بکر کو اور محمد کو جو ہے گرفتار کر کے لائے انہیں انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا اور انہیں انعام اکرام دیا جائے گا۔ بہت ڈھونڈنے والے نکلے مگر کوئی ڈھونڈ نہ سکے، شراکا پیچھے پیچھے چلے، راستے میں آمنا سامنا ہو گیا، آگے آگے مصطفیٰ پیارے ہے، ابو بکر صدیق ہے، پیچھے شراکا ننگی تلوار لے کے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے شراکا آ رہے ہیں، شراکا آ رہے ہیں۔ جب قریب آتے ہیں مصطفیٰ پیارے حکم دیتے زمین پکڑ لے، زمین کھلتی ہے شراکا کو پکڑ لیتی ہے۔ جب زمین پکڑ لیتی ہے اب شراکا منت و سماجت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، زمین نے چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ہوا تو میرے آقا فرماتے شراکا میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہے۔ شراکا وہیں سے واپس ہوتے ہیں۔ آپ جب دامن اسلام میں آتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں
آپ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، آپ کی بیوی بیٹھ کے رو رہی تھی تو کہتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں اس وقت تک کہ مروں گا نہیں جب تک کہ کیسر و کسریٰ کا کنگن میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ غیب دانی نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں، کہ صحابہ کا یقین ہے مصطفیٰ جو کہہ دے وہ ہو کر کے رہتا ہے، اس لیے کہ دہن مصطفیٰ میں اللہ کی قدرت بولا کرتی ہے، دہن مصطفیٰ میں اللہ کی قدرت بولتی ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسریٰ فتح ہوا، جب مال غنیمت آیا، حضرت فاروق اعظم اس مال غنیمت میں سے سونے کے کنگن کو نکالتے ہیں اور حضرت سراقہ کو پہنا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، یہی جو ہے ہجرت کا واقعہ ہے مسلمانوں، کہ غار ثور میں حضرت ابو بکر نے کفار مکہ کے پیر کو دیکھ کر کے آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ کہیں رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، اذ یقول لصاحبہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ وہ سب جب اس غار میں دو جان تھی اور وہ صاحب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، وہ نبی اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معانا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ ہر مفسر کا کہنا یہ ہے لے صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اب اس سے بات واضح ہوتی ہے مسلمانوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اگر آپ کی صحابیت کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مردود اور مرتد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے نقش قطعی کا انکار کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ جو بتایا کہ علی بار نبوت کے بوجھ کو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے، ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے غار ثور کی پہاڑ چڑھتے ہیں، اور علی کا مقام وہ ہے کہ کعبے کے اندر اللہ کے نبی مولا کائنات کو اپنے کندھوں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، دونوں اپنے اپنے مقام کے مالک ہے۔ ہمیں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم فضیلت کے لیے حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ فضیلت کے اعتبار سے جو ترتیب خلفائے راشدین کی ہے وہی ترتیب فضیلتوں کی بھی چلتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہے مسلمانوں، ام المؤمنین ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے چاندنی رات تھی، اللہ کے نبی میرے کاشانے مبارک میں تھے، سر انور میری گود میں تھا، میری نظر آسمان پہ پڑی، آسمان پہ تارے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہاں اتنی نیکیاں تو عمر کی ہے۔ ام المؤمنین کہتی ہے میرے دل کے اندر بات آئی، میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ اگر آسمان کے تاروں پر آسمان پہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہے تو میرے باپ کی نیکیوں کا کیا، میرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اے صدیقہ سنو، آسمان کے تاروں برابر آسمان پہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں تو عمر کی ہے، عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، یہ مقام صدیق اکبر ہے۔ اچھا آپ دیکھیے مسلمانوں، اس حدیث کے اندر بھی علم غیب مصطفیٰ ہے کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں کون جانتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہو آسمان پہ تارے کتنے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہو آسمان پہ تارے کتنے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا آسمان پہ تارے کتنے ہیں، فقط مصطفیٰ پیارے جانتے ہیں آسمان پہ تارے کتنے ہیں۔ کس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہے کوئی نہیں جانتا ہے، فقط مصطفیٰ پیارے جانتے ہیں کس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ یہ غیب کی معلومات نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ یہی نہیں مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے، مولا کائنات آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، حضرت ابو بکر حضرت مولا علی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے مسکرانے لگتے ہیں، حضرت علی کو دیکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں مگر ابو بکر کی فضیلت کے منکر ہیں، وہ اس حدیث کو دیکھے، حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کو دیکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین،
المؤمنین دیکھ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن پل صراط سے وہی بندہ گزرے گا جسے علی چٹھی دے دیں گے، جسے گزرنے کی اجازت دے دیں گے، جس کے پاس چٹھی علی کی ہوگی وہی پل صراط سے گزرے گا۔ آپ کا یہ مقام ہے، اس وجہ سے مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت علی یہ بات سنتے ہیں، سننے کے بعد فوراً آپ بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اب تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں مولائے کائنات کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا ابو بکر کی محبت جس دل میں ہوگی گزرنے کی چٹھی اسی کو دینا، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو اسے گزرنے کی اجازت نہ دینا۔ معلوم کیا ہوا؟ قیامت کے دن علی چٹھی اسی کو دیں گے جو ابو بکر کا غلام ہوگا، جو حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ابو بکر صدیق کی تعظیم کرنے والا ہوگا۔ یہی نہیں مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بے حساب و بے شمار ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کرتے ہیں امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ کن اعمال کی وجہ سے، کن باتوں کی وجہ سے آپ کو اتنا اونچا مقام ملا ہے، اتنا بلند مقام ملا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد جو ہے سب سے افضل آپ ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ میں نے دنیا والوں کو دیکھا کہ دنیا والے 2 طریقے کے ہیں۔ ایک تو ایک جماعت ایسی ہے جو دنیا کی طلب میں سرگردہ رہتی ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، فقط دنیا دنیا کرتی ہے۔ اور دوسرے ان لوگوں کو میں نے دیکھا جو آخرت کی طلب میں سرگردہ رہتی ہے۔ 2 طریقے کے لوگ ہیں، ایک دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، ایک آخرت کی طرف بھاگتے ہیں۔ میں نہ دنیا کی طرف بھاگتا نہ آخرت کی طرف بھاگتا، میں طلب مولا کے اندر مصروف رہتا ہوں، میں اپنے اللہ کی رضا میں مصروف رہتا ہوں۔ پھر دوسری بات حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جب سے دامن اسلام میں آیا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کے میں کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ عرفان الہیہ کی لذتوں نے دنیا کے کھانے سے مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب سے میں دامن اسلام میں آیا ہوں میں کبھی شکم شیر ہو کر کے پانی نہیں پیا، اس لیے اللہ کی محبت کے پانی نے دنیا کے پانی کی پیاس سے مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب میرے سامنے 2 معاملہ پیش ہوتا ہے، ایک معاملہ دنیا کا ہوتا ہے، ایک معاملہ دین کا ہوتا ہے، تو میں دنیا کے معاملے کو ترک کر دیتا ہوں، دین کے معاملے کو ترجیح دیا کرتا ہوں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے جو سب سے اچھی صحبت تھی، جو سب سے اچھی بارگاہ تھی۔ اب دیکھیے مسلمانوں 5 باتیں حضرت ابو بکر صدیق کے اندر تھی۔ ان 5 باتوں میں پہلی بات یہ کہ لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ آخرت کی طرف بھاگ رہے ہیں، مگر آپ طلب مولا میں تھے، اللہ کی طلب میں مصروف تھے۔ آپ کو آخرت کی بھی فکر نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس مجھے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جائے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کا معاملہ ہو اور دین کا معاملہ ہو تو آپ دنیا کے معاملے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دنیا کے معاملے کو ترک کر دیا کرتے تھے، چاہے جتنا نقصان ہو جائے۔ اس میں نصیحت ہماری اور آپ کے لیے ہے مسلمانوں، آج ہمیں مقام کیوں نہیں ملتا ہے؟ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمارے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ آج ہمیں عبادتوں میں وہ لذتیں کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ اگر 2 معاملہ آ جائے، ایک معاملہ دین کا ہو ایک معاملہ دنیا کا ہو، تو ہم دنیا کے معاملے پہ عمل کرتے ہیں اور دین کے معاملے کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں نماز کا وقت ہوتا ہے، ابھی نماز کو چلا جاؤں گا دکان پہ کون رہے گا، ابھی نماز کو چلا جاؤں گا گراہک آ کے چلا جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، جس خدا نے تمہیں دکانداری دی ہے وہ تمہارے رزق کا مالک ہے، وہی تمہاری دکان میں جو ہے گراہک بھیجنے والا ہے، وہی تمہیں برکت دینے والا ہے، وہی تمہیں پالنے والا ہے، وہی تمہیں کھلانے و پلانے والا ہے۔ وہ خدا جو ساری زندگی تم کو کھلاتا ہے، اس خدا کی عبادت کے لیے تم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، تم تھوڑی دیر کے لیے بندگی کرنے کے لیے اپنے کاروبار سے بے نیازی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ بے برکتی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصول دنیا کے لیے اپنے دین کو فراموش کر دیا ہے۔ ارے ابھی جا کر کے پڑھ لیں گے نا، اب جا کر کے آدمی پڑھتا کیسا ہے کہ جان تو اب عشاء میں جاؤں گا تو 4 وقت کی ملا کر کے
ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ انسان کی اپنی سوچ ہو چکی ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو وقت باندھا ہوا فرض کیا گیا ہے۔ اللہ نے وقت باندھ کر کے بھیجا ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت پڑھنا ہے، مغرب کو مغرب کے وقت پڑھنا ہے، عشاء کو عشاء کے وقت پڑھنا ہے۔ یہ تمہاری مرضی اس میں نہیں چلنے والی، یہ تمہاری پیٹ کی بات نہیں ہے کہ دوپہر کا رات میں کھا لوں گا، رات کا 2 بجے کھا لوں گا، یہاں تمہاری مرضی چلے گی، مگر شریعت رسول اللہ میں تمہاری مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ تم کو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اللہ نے وقت باندھا ہوا دیا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تم نمازوں کو ادا کیا کرو، مگر افسوس آج وہ چیز ہمارے اندر اور قوم مسلم کے اندر نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق رسول ہے، وہ یار غار مصطفیٰ ہے، اتنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک معاملہ پیش ہوا۔ حضرت عقیل جو حضرت مولا کائنات کے بھائی تھے، ان سے اور حضرت ابو بکر صدیق میں آپس میں کسی بات میں تو میں ہو گئی، کہا سنی ہو گئی۔ اب یہ معاملہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضرت عقیل کا جو ہے یہ حضور سے قرابت داری زیادہ تھی، حضرت عقیل کی قرابت داری زیادہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی قرابت داری کم تھی، مگر جب یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو۔ جب سب جھٹلا رہے تھے ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، جب لوگ اپنے مالوں کو سمیٹ رہے تھے اس نے اپنے مال کا منہ میرے لیے کھول دیا، سب میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ان کی شکایت بھی کی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو، کہ جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی یہ میری تصدیق کرنے والے، مقام کتنا اونچا ہے آپ دیکھیے۔ اچھا یہ مقام جو ملا یہ محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے، یہ عشق رسول کی وجہ سے ملا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی آپ کو عطا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ابو بکر اس پہ لا الہ الا اللہ کندہ کرا کے لاؤ، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا کر کے لاؤ۔ آپ چلے لکھانے والے کے پاس، کندہ کرنے والے کو آپ نے دیا اور کہا اس پہ لا الہ الا اللہ کندہ کر دے۔ میرے محبوب نے کہا ہے مگر میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا دل مانتا نہیں کہ محبوب کا نام ہو اور محبوب کے محبوب کا نام نہ ہو، تو ایسا کرو لا الہ الا اللہ میرے محبوب کی مرضی سے لکھ دو، محمد رسول اللہ میری مرضی سے لکھ دو۔ لکھنے والے نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب لکھنے والے نے لکھا اور وہ انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں لا کے آپ پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے جب اس انگوٹھی کو ملاحظہ کیا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر عتیق اللہ لکھا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اس پہ 2 نام کا اضافہ ہے، میں نے تو فقط لا الہ الا اللہ لکھنے کو کہا تھا، اس پہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے، ابو بکر عتیق اللہ بھی لکھا ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے لا الہ الا اللہ لکھانے کو کہا، اس میں آپ کی مرضی تھی مگر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ ہو، تو محمد رسول اللہ میں نے اپنی مرضی سے لکھا دیا، مگر میرا نام وہاں کیسے آ جا میں نہیں جانتا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر نے آپ کے نام کو خدا کے نام سے الگ کرنا پسند نہیں کیا، تو خدا نے بھی ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ آپ کی مرضی سے ہے، محمد رسول اللہ ابو بکر کی مرضی سے ہے، ابو بکر عتیق اللہ یہ خدا کی مرضی سے ہے۔ یہ مقام ابو بکر صدیق ہے مسلمانوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمتیں ہیں مسلمانوں۔ یہی نہیں ایثار کتنا تھا آپ کے اندر، جان نثاری کتنی تھی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں کہوں گا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ میدان
میدان بدر میں جب بدر کا میدان قائم ہوا تھا ایک چھاونی بنائی گئی تھی، ایک جو ہے کٹھیا بنائی گئی تاکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں آرام فرما ہو سکے، مگر صحابہ کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ کہیں کفار جو ہے یہاں تک پہنچ نہ جائے تو اس کٹھیا کی اور اس چھاونی کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر تنہا تلوار لے کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اس چھاونی کی حفاظت کرنے والا، میں اس کٹھیا کی حفاظت کرنے والا۔ سب کے دلوں کے اندر ڈر ہے کہ کہیں کفار حملہ نہ کر دے، ابوبکر تنہا تلوار لے کر کے کھڑے ہیں کہ اگر کوئی آئے گا تو پہلے اسے ابوبکر سے ہو کر کے گزرنا پڑے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق۔ اچھا آپ دیکھیے مسلمانوں، آج کا انسان کیسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دولت آنے کے بعد چال ڈھال بدل جاتی ہے، تھوڑی سی دولت آنے کے بعد رنگ روم بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدل گیا انسان، اس کے پاس دولت آ گئی۔ مولا علی کہتے ہیں وہ انسان بدلا نہیں، اس کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے آ گئی۔ غربت نے وہ چھپا کر کے رکھا تھا، اس کی اکڑ اور اس کی شرارتیں جو ہے غربت کی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی غربت دور ہوتی ہے اس کی فطرت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ جو پیدل چلتا تھا سب کو جھک جھک کے سلام کرتا تھا، دولت آنے کے بعد وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، وہ یہ سوچتا میرا کون کیا کر سکتا۔ ارے اللہ کے بندے یہ مت سمجھنا کبھی کہ تیرا کون کیا کر سکتا۔ اگر جب بندہ یہ سوچتا ہے میرا کون کیا کر سکتا تو وہ معاملہ سیدھا خدا کی عدالت میں پہنچتا ہے، وہ معاملہ سیدھا خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو دولت آنے کے بعد انسان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ عہدہ پا لینے کے بعد آدمی سمجھتا ہے میں بہت اونچا ہو گیا، بہت اونچا ہو گیا۔ تو کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جا مسلمان، مگر یاد رکھنا تو اللہ کا بندہ ہے اور کل قیامت کے دن تجھے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جتنی دولت ہوگی اتنا حساب دینا پڑے گا، جتنا اونچا منصب عہدہ ہوگا اس حساب سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لو، حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہے، حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو وہ مقام حاصل ہے تمام صحابہ کے اندر، آپ کو وہ مقام حاصل ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ نماز پڑھائی ہے اور دونوں مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ شرف دیا ہے، آپ کے اقتداء میں حضور نے نماز پڑھی ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں علی افضل ہے، حضرت علی افضل ہے، ہم مانتے ہیں مولا علی افضل ہے، ان کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں امامت کے لیے ابوبکر صدیق کو آگے کیا ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی اقتداء میں حضور بھی نماز ادا فرماتے ہیں، حضرت مولا علی بھی نماز ادا فرماتے ہیں۔ تمام صحابہ اپنے اپنے مقام کے مالک ہے، تمام صحابہ جنتی ہے۔ حضرت ابوبکر کا اتنا اونچا مقام ہے، امیر المؤمنین ہے، تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ آپ کے زمانے میں آپ کے دور میں مدینے کے قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو نابینا تھی، بیوہ تھی، تنہا تھی، اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ روزانہ حضرت عمر جاتے تھے رات میں اس کے گھر کا پورا کام کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے مسلمانوں، لوگ یہ سوچ سکتے نا، آج آدمی سوچتا ہے اگر کوئی کارپوریٹر بن جائے، ارے میں تو اتنے اونچے عہدے والا، یہ کام میں کیسے کروں؟ جب جیتنا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے گٹر صاف کر لیتا ہے، مگر جب جیت جاتا ہے تو کسی کی طرف منہ اٹھا کر کے دیکھتا نہیں ہے، کسی کے سلام کا وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ یہ دنیا ہے، مگر دین کیا بتاتا ہے آپ جانتے ہو۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ اس بڑھیا خاتون کے گھر جاتے، جب رات ہوتی اس کے گھر کا پورا کام کرتے، گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، اس کا پانی بھی بھر دیتے تھے، اس کو کھلا پلا کے واپس آ جاتے تھے۔ اب ایک دن حضرت عمر گئے تو گھر کا پورا کام ہو چکا تھا، دوسرے دن گئے گھر کا پورا کام ہو چکا تھا۔ آپ حیران ہو گئے کہ میرے علاوہ یہاں پہ اور کون آتا ہے تو یہ گھر کا پورا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ تیسرے دن تھوڑا جلدی چلے گئے کہ دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے جو میرے حصے
حصے کی نیکیاں لے لے رہا ہے، جو میرے حصے کی بھلائیاں لے لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، حضرت ابو بکر اندر تشریف لاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس اندھی اور بوڑھی خاتون کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، اس کا پانی بھرتے ہیں، اس کا بچھونا بچھاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قوم کا حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے، کہ اگر تمہیں حکومت کا شرف ملا ہے تو تم حاکم بن گئے ہو تو حکومت جھاڑتے مت پھرو، اپنی قوم کی خدمت کیا کرو۔ اگر راستہ چلتے کسی آدمی کو کوئی عہدہ دے دو، پھر اس کا رواب دیکھو کتنا رواب اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کا غصہ دیکھو، ہمیشہ اس کا غصہ اس کے ناک کے اوپر آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قوم کا حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عمل کر کے دکھلا دیا ہے کہ گرچہ میں امیر المؤمنین ہوں مگر رعایا کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ایثار آپ کے اندر کتنا تھا، جانثاری آپ کے اندر کتنی تھی۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب جنگ تبوک قائم ہوئی تھی، اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ کو حکم دیا تھا اپنے اپنے اموال کو راہ خدا میں پیش کرو۔ تمام صحابہ اپنے اپنے اموال کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے چلے گئے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں اس وقت میری مالی حیثیت اچھی تھی، میں نے سوچا آج نیکی میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آج نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر عمل ہم اس پہ نہیں کرتے ہیں۔ سیدھے راستے پہ چلنے والوں کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو نیکی میں آگے بڑھو، اگر آگے بڑھنا ہے تو بھلائی میں آگے بڑھو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی ایک دکان ہے میری دو ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک موبائل ہے میرے پاس دو ہونا چاہیے، وہ مہینے کا 25 کماتے ہیں میں 50 کماؤں گا۔ اگر کما نہیں پاتے ہیں تو اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ترقی میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شعار بن چکا ہے کہ مسلمان آج اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، آج مسلمان لوگوں کی خوشی سے پریشان ہو چکا ہے، لوگوں کے سکھ سے پریشان ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے میں سامنے والے کو پریشان کر دوں۔ خود تو ترقی کرتا نہیں مگر دوسری کی ترقی کے آڑے آتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیے امیر المؤمنین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری مالی حیثیت اچھی تھی، میں نے چاہا میں نے سوچا آج نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ گھر گئے، سارے مال کو اکٹھا کیا، دو حصہ کیا، ایک گھر والوں کو چھوڑ دیا، ایک رسول کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ نبی رحمت نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہو، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا کل اثاثہ حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں آپ کے جواب کو اقبال نے اپنی شاعری میں کہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت یہی کہا ہوگا پروانے کو ہے چراغ بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ رسول کا نام چھوڑ دیا ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ خداوند قدوس ابو بکر کو سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے اس عالم فقیری میں ابو بکر اپنے اللہ سے راضی تو ہے؟ جب یہ پیغام ملا آپ کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں اس عالم فقیری میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اس عالم فقیری میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی طبیعت جو ہے علیل ہونے لگی۔ اچھا حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ بڑا اور جو ہے بڑا حیرت انگیز ہے۔ وہ لوگ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کے علم غیب کے منکر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ دیکھیے۔ جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی، آپ جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی عیادت کے لیے آئی تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے بیٹی عائشہ میں نے کھجور تم کو بھجوائی تھی، وہ کھجور جو میں نے
نے تم کو بھجوائی تھی وہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ تھا، وہ میری طرف سے تمہارے لیے عطیہ تھا، وہ رکھ لیتی وہ تمہاری ہوتی، مگر اب وہ اس پہ وراثت کا حکم آ جائے گا۔ جب اس پہ وراثت کا حکم آئے گا تو سنت رسول اللہ کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا۔ تمہارا ایک بھائی اور دو بہنیں تم لوگ ہو۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ حضرت ابو بکر کو کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر آپ کیا فرماتے ہیں تم ایک بھائی اور دو بہنیں تمہاری ہو، اس وقت تمہاری والدہ امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں جو تمہاری بہن ہے میری بیٹی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے محدثین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو معلوم ہے کہ اس مرض میں میری وفات ہونے والی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت میری گھر والی جو امید سے ہے، جو پیٹ کے اندر ہے، وہ میری بچی پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ علم غیب ابو بکر صدیق ہے۔ اب بتائیے مسلمانوں، جب غلامان مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے غیب پر آگاہی عطا فرماتا ہے تو اپنے رسول سے دنیا کے غیب کو چھپائے گا کیوں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام غیب کو مصطفیٰ پیارے کے اوپر اس نے ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق علیل رہنے لگے، بہت بیمار رہنے لگے، آپ کے اوپر کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی تھی۔ اطباء آتے دیکھتے، ہر طبیب یہی کہتا یہ مریض جو ہے یہ عشق کا مریض ہے، اس کی دوا فقط یہی ہے کہ اس کے محبوب کی زیارت اس کو کرا دی جائے، یہ اپنے محبوب سے ملاقات کر لے۔ حضرت ابو بکر کا وقت جیسے جیسے قریب آیا، آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا، عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ سفید چادر اوڑھے ہوئے ہوں اور وہ سفید چادر یکا یک ہری ہو جاتی ہے، اس میں بہت ساری روشنی ہوتی ہے۔ اس میں اچانک میں نے دیکھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لاتے ہیں میرے آقا فرماتے ابو بکر کیا بات ہے، کیا مجھ سے ملاقات کا دل نہیں ہوتا ہے، کیا مجھ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ حضرت ابو بکر خواب میں ازاؤ قطار رونے لگتے، اتنا روتے کہ گھر والے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا۔ آپ حضرت مولا کائنات کو بلواتے ہیں اور ارشاد فرماتے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے مجھ کو غسل دینا، سنت رسول اللہ کے مطابق مجھ کو غسل دینا اور میرے پرانے کپڑے میں مجھ کو کفن دینا، میرا جنازہ تیار کرنا اور مواجع اقدس کے پاس لے جا کر کے رکھ دینا، حضور کے روضے کے پاس لے جا کر کے، حضور کے حجرے کے پاس لے جا کر کے رکھ لینا، دروازہ کوئی کھولنا نہیں، دروازہ بند رہنے دینا، جنازہ باہر رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو دفن کیا جائے، اگر دروازہ خود کھلے تو دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں کہیں بھی دفن کر دینا۔ آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا جاتا ہے، آپ کے پرانے کپڑے میں آپ کو کفن دیا جاتا ہے، کفن دینے کے بعد نماز کے بعد آپ کے مقدس بابرکت جنازے کو مواجع اقدس کے پاس لا کے رکھتے ہیں، حجر مبارک کے پاس لا کے رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اتنا کہنا تھا خود بخود دروازہ کھلتا ہے، قبر انور سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ یہ ایسا محبوب ہے جو اپنے محبوب سے ملنے کا بہت مشتاق ہے۔ پھر رسول اللہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر کے سپہ سالار بن کر کے ایران کی طرف گئے ہوئے تھے یا کسی شام کی طرف گئے ہوئے تھے اور قریب تھا شام فتح ہونے والا تھا، کئی دن کی مارکا رائی کے بعد بھی شام فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابو عبادہ فرماتے ہیں مجھ پر گشی تاری ہوئی، میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے پیارے نبی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ابو عبادہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو آج کی رات کے بعد کل صبح عیدیہ جو ہے ملک شام فتح ہو جائے گا، فتح و نصرت تمہیں مل جائے گی۔ اتنی بشارت دینے کے بعد بڑی اجلت میں اللہ کے نبی واپسی کرنے لگتے ہیں تو حضرت ابو عبادہ کہتے یا رسول اللہ اتنی اجلت کیوں ہے، اتنی جلدی کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کا جنازہ تیار چھوڑ کر کے آیا ہو، اس کے جنازے میں مجھ کو جانا ہے، اس کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ مقام ابو بکر صدیق ہے مسلمانوں، یہ رتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ابو بکر
بکر صدیق کے غلاموں میں اس نے پیدا کیا ہے، آپ کے نام لیواؤں میں اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جتنی باتیں بھی ہم نے آپ کی سنی ہے، آپ کی زندگی کے ہر گوشے کے اندر ایثار آپ کو ملے گا، آپ کو جانثاری ملے گی، آپ کو تقوی ملے گا، آپ کو پرہیزگاری ملے گی۔ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے اندر حضور کی غلامی اور حضور سے محبت ملے گی۔ اے مسلمانوں، ہم سب حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والے، کیا وہ ذوق ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کیا وہ ایثار آج ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ اگر وہ ایثار آج ہمارے دلوں کے اندر ہوتا، وہ ذوق آج ہمارے دلوں کے اندر ہوتا، تو ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی، آج ہمارے چہرے جو ہے بے رونق نہیں ہوتے، آج ہماری زندگی کا سکون غارت نہیں ہوتا۔ عہد کرو مسلمانوں، ہم ابو بکر کی زندگی پر عمل کریں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے۔ خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب کو حضرت ابو بکر صدیق کے فیضان سے مالا مال فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کی توجہ اور ان کی رحمت سے ہمیں پروردگار عالم دونوں جہان میں حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔